مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی سب سے بڑی بیٹی شہزادی زیب النساء نے مخفی کے تخلص سے شاعری کی 1929 میں دہلی سے اور 2001 میں ایران میں مخفی کے نام سے ان کا دیوان بھی شائع کیا گیا۔ زیب النساء نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ زیب النساء کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ تاریخ کے حوالے یہ بھی بتاتے ہیں کہ زیب النساء نے اپنی عمر کے آخری 20 سال قید میں گزارے تھے۔ 1662 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی طبیعت ناساز ہوئی تو فضا کی تبدیلی کے لیے لاہور کا رخ کیا گیا۔ وہ خاندان کے دیگر افراد بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس وقت لاہور پر ان کے ایک وزیر کا بیٹا عاقل خان گورنر تعینات تھا۔ کہا جاتا ہے شہزادی زیب النساء اور عاقل خان ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ بادشاہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، لہٰذا شہزادی زیب النساء کو قید تنہائی میں ڈال دیا۔ شہزادی زیب النساء شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر اور دلرس بیگم کی صاحبزادی تھیں۔ شہزادی زیب النساء کے نام سے منسوب مزار۔ ایک اور تحقیق کے مطابق زیب النساء کو موسیقی سے لگاؤ کے باعث قید کیا گیا، لیکن ان دونوں واقعات میں سچ تلاش کرنا مشکل ہے۔ ایک تیسرا واقعہ جو زیادہ غور طلب ہے وہ یہ کہ شہزادی زیب النساء کی منگنی اورنگزیب عالمگیر کے بھائی دارا شکوہ کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ پھر جب تخت شاہی کی جنگ شروع ہوئی تو اورنگزیب عالمگیر اور دارا شکوہ جان کے دشمن بن گئے، اور اس دوران شہزادی زیب النساء نے محل کی کچھ باتیں دارا شکوہ کے بیٹے کے ساتھ کر دیں۔ اس سلسلے میں وہ اپنے والد سے ہم کلام بھی ہوئیں۔ اسی وجہ سے شہزادی اور بادشاہ کی لاڈلی کی بقائے عمر قید کی حالت میں گزری۔ شہزادی زیب النساء نے 1702 میں قید کی حالت میں جب وفات پائی تو اس وقت شہنشاہ ہندوستان دکن کی مہمات میں مصروف تھے۔ زیب النساء کو وفات کے بعد کہاں دفن کیا گیا، اس کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ مولوی نور احمد چشتی مصنف تحقیقات چشتی، مرزا حیرت دہلوی رائے بہادر، کنہیا لال ہندی شمس، علمہ خان بہادر اور سید محمد لطیف کی رائے کے مطابق شہزادی کو لاہور میں دفن کیا گیا۔ ہم یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ مذکورہ تمام تاریخ دانوں نے مولوی نور احمد چشتی کے حوالوں کو ہی استعمال کیا ہے۔ زیب النساء نے 1702 میں جب وفات پائی تو اس وقت شہنشاہ ہندوستان دکن کی مہمات میں مصروف تھے، جبکہ مختلف تحقیقی حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زیب النساء کی قبر لاہور میں نہیں سلیم گھر دہلی میں تھی۔ بادشاہ کے حکم سے اسے 30 ہزاری باغ میں دفن کیا گیا۔ 30 ہزاری باغ شہنشاہ عالمگیر کے بہن جہاں آرا بیگم کا تھا، جن کی وفات کے بعد یہ باغ زیب النساء کی ملکیت میں آ گیا تھا۔ معاصر عالمگیر کے مصنف جو عالمگیر کے معاصر بھی ہیں وہ 1702 کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ دارالخلافہ کی اطلاع سے معلوم ہوا کہ نواب تقدیس زیب النساء بیگم اللہ سے پیوست ہو گئیں۔ بادشاہ کا دل اس خبر سے بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بے طاقتی کی وجہ سے بے قرار تھے، صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بادشاہ نے سید امجد خان شیخ عطا اللہ حافظ خان کو حکم دیا کہ وہ غریبوں میں شہزادی کے نام پر صدقات اور خیرات تقسیم کریں اور بیگم کا مقبرہ 30 ہزاری میں بنائیں جو ان کا متروکہ بھی ہے۔ مختلف تحقیقی حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زیب النساء کی قبر لاہور میں نہیں سلیم گھر دہلی میں تھی۔
شہزادی زیب النساء کے مقبرے کی سلیم گھر دہلی میں موجودگی کی تصدیق مرزا سنگین بیگ نے اپنی کتاب سیر المنازل میں کی اور لکھا ہے کہ کابلی دروازے کے باہر شارع عام پر تکیہ بھولو شاہ کے شمال کی جانب زیب النساء کا مقبرہ اور لال پتھر کی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی کتاب آثار الصنادید کے صفحہ 43 اور 77 کے مطالعے سے زیب النساء کے مقبرے کی دہلی میں موجودگی کی تصدیق ہوتی ہے۔ تاہم 1875 میں راجپوتانہ ریلوے تعمیر ہوئی تو یہ مقبرہ مسمار کر دیا گیا۔ مشہور شاعر برق دہلوی نے اپنے ایک شعر میں کیا تھا کہا، زیب النساء کی قبر جو تھی خاک میں نہاں، صدیوں کے بعد اس کا ملا گمشدہ نشاں۔ مشہور ہے جو 30 ہزاری کے نام سے، تھا گنج بے بہا اسی میدان میں نہاں۔ انگریز مصنف مسٹر بیل لکھتے ہیں کہ زیب النساء کا مزار کابلی دروازے کے پاس دہلی میں تھا، لیکن راجپوتانہ ریلوے کے تعمیراتی کام کے دوران اسے مسمار کر دیا گیا تھا۔ مزار کی مسماری کے بعد زیب النساء کی قبر کو آگرہ میں شہنشاہ اکبر کے مزار کے قریب منتقل کیا گیا تھا۔ تاریخی حوالے یہی ثابت کرتے ہیں کہ لاہور میں زیب النساء کا مزار محض قیاس کی بنیاد پر ہے۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، اور وہ یہ کہ خاندان مغلیہ کی خواتین کی قبروں کے تعویذ 2 منازل پر مشتمل ہوتے تھے۔ اصل قبر نیچے ہوتی اور خالی تعویذ اوپر تعمیر کیا جاتا تھا، اور خاتون کی قبر پر تختی بھی بنائی جاتی، جبکہ نواں کوٹ کے مقبرے پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ شہر لاہور کے 3 داخلی دروازے تھے، ایک شاہدرہ، دوسرا باغبان پورہ اور تیسرا نواں کوٹ۔ ان تینوں دروازوں کے گرد و نواح میں خوبصورت باغات تعمیر کیے گئے تھے۔ لاہور آنے والے ان باغات کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فقرہ اسی دور میں مشہور ہوا تھا کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔